بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنا 5واں لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں جس کا نام ہے پرستان کی شہزادی۔ اس میں ہم جن عنوانات کو مکمل کریں گے وہ ہیں ہمارے پاس مصنف کا تعارف، سبق کا خلاصہ، سوالات کے جوابات، مشقی سوالات، ضمنی الفاظ اور تشبیہ۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پرستان کی شہزادی کے مصنف کا نام کیا ہے۔ پرستان کی شہزادی کے مصنف کا نام ہے اشرف صبوحی۔ ان کی تاریخی پیدائش 1905 اور ان کی تاریخی وفات 1990 ہے۔ اشرف صبوحی کا اصل نام سید ولی اشرف اور قلمی نام اشرف صبوحی تھا۔ آپ دلی میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی۔ 1922 میں اینگلو عربک ہائی اسکول دہلی سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ معروف ادیب شاہد احمد دہلوی ان کے ہم جماعت تھے۔ اشرف صبوحی محکمہ ڈاک اتار میں ملازم رہے، بعد میں آل انڈیا ریڈیو سے وابستہ ہو گئے۔ قیام پاکستان کے بعد لاہور آ گئے۔ 1965 میں ملازمت سے سبکدوش ہو گئے اور ہمدرد دواخانہ کے شعبہ مطبوعات سے وابستگی اختیار کر لی۔ ان کا لکھنے کا طریقہ کیسا تھا؟ اشرف صبوحی ایک صاحب طرز ادیب تھے۔ اردو زبان خصوصاً دہلی کی مختلف طبقوں کی بول چال اور وہاں کی روزمرہ اور محاورے پر پوری گرفت کرتے تھے۔ انہوں نے بچوں کے لیے کہانیوں کی درجن بھر کتابیں بھی لکھیں جو بہت مقبول ہوئیں۔ ان کی اہم تصانیف میں دلی کی چند عجیب ہستیاں، غبار کاروان، جھروکے، سلمیٰ اور بن باسی دیوی شامل ہیں۔ اشرف صبوحی نے چند انگریزی کتابوں کا اردو ترجمہ بھی کیا۔ یہ تو تھا اشرف صبوحی کا تعارف۔ اس میں مین جو نکات ہیں، اہم نکات ہیں، ان کو یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ ہم چلتے ہیں پرستان کی شہزادی کے خلاصے کی طرف۔ آپ نے اس خلاصے کو اپنے سبق کی مکمل طور پر پڑھائی کرنی ہے، آپ کو دلچسپ معلوم ہوگی، اس میں آپ کو میں اس کا خلاصہ بیان کر کے اس کی کہانی بتا رہی ہوں۔ سیدانی بی کا ایک وقت میں بڑا چرچا تھا۔ قلعے کی بڑی بڑی مغلانیاں ان کے ہنر کی معترف تھیں۔ اکثر بیگمات انہی سے کپڑے سلواتی تھیں، جس کی وجہ سے سیدانی بھی بے حد مصروف رہتی تھیں۔ یہ نہایت شریف گھر کی بیٹی تھیں۔ مرہٹہ گردی میں ان کا خاندان تباہ ہو گیا اور یہ بیوہ ہو گئیں۔ بڑھاپے میں کوئی پوچھنے والا نہ تھا تو مغلانی درزن کا پیشہ اختیار کر لیا۔ پڑوس میں ایک میر صاحب نے خدا ترسی کی اور اپنے گھر رکھ لیا۔ چند ہی روز میں سیدانی بھی ان کے خاندان سے گھل مل گئیں۔ سیدانی بھی ان کے بچوں کو قرآن پڑھاتی، کھانا پکانے اور سلائی کڑھائی کی ترکیبیں بتاتی۔ میر صاحب اور ان کی بیوی بہت خوش تھے کہ سیدانی بی کو ان کے بچوں کی تربیت کے لیے بھیج دیا۔ سیدانی بی کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ پرستان کی سیر کر آئی ہیں۔ چنانچہ سردیوں کی ایک رات میر صاحب کی بیوی نے اصرار کیا کہ اپنے پرستان کی سفر کی داستان سنائیں۔ تو جب سیدانی بی اپنی داستان سنانے لگی تو انہوں نے کہا، سیدانی بی نے کہا، پہلے تو مجھے دھوکے سے پرستان لے گئے، مگر اس کے بعد جب بھی گئی ہنسی خوشی گئی اور واپس آئی۔ ایک دن میں قلعے سے واپس آئی، ابھی کھانا بن ہی رہا تھا کہ باہر سے کسی نے آواز دی کہ سیدانی بی بادشاہ نے بلوایا ہے۔ جیسے بیٹھی چلی آؤ۔ مجھ سے انکار نہ ہو سکا، میں اٹھ کھڑی ہوئی اور باہر پالکی میں جا بیٹھی۔ کچھ ہی دیر میں پالکی ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ جب مجھے بازاروں کا شور سنائی نہ دیا تو ڈر کے مارے پردہ ہٹا کر باہر دیکھا تو جنگل سائیں سائیں کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ کون ہو اور کہاں لے جا رہے ہو، تو ایک بکرے اور گدھے کے جسم والے جن نے بتایا کہ سیدانی بھی حوصلہ رکھیں، بادشاہ سلامت سیدوں کو بہت مانتے ہیں اور کچھ ہی دم میں ہم محل پہنچ جائیں گے۔ چنانچہ تھوڑی ہی دیر بعد مجھے محلات دکھائی دیے۔ بیگم کیا دیکھتی ہوں کہ وہاں روشنی ہی روشنی ہے، پریاں ادھر ادھر اڑ پھر رہی ہیں۔ ایک پری میرے پاس آئی اور مجھے بادشاہ اور بادشاہ بیگم کے پاس لے گئی۔ دونوں یاقوت کے ایک تخت پر بیٹھے تھے۔ ان کے پہلو میں ایک 14-15 برس کی لڑکی بیٹھی تھی۔ میں گھبرا گئی کہ کہیں یہ صورتیں سب نقلی نہ ہوں۔ بادشاہ نے اعتماد دلایا کہ ہم سیدوں کی بہت عزت کرتے ہیں، یہ سب اصلی چہرے ہیں۔ ہاں، البتہ آپ کو یہاں لانے والا جن تھا۔ اتنے میں دسترخوان سجایا گیا، اس پر ایک ایک بالشت کے پودے تھے۔ بیگم ان کو منہ میں رکھو تو جس پھل یا کھانے کا خیال کرو اسی کا ذائقہ منہ میں آتا، اور جب ایک پھل توڑتے ہیں وہاں دوسرا پھل اسی وقت آ جاتا ہے۔ اس سب سے سب بے فارغ ہوئے
تو بادشاہ بیگم نے بتایا کہ ان کی بیٹی کی شادی ہے، ہم نے آپ کو بیٹی کا جہیز ٹانکنے کے لیے بلوایا ہے۔ چنانچہ بڑے بڑے تھان لائے گئے اور بادشاہ بیگم نے مجھے کہا کہ لو سیدانی بھی اپنے ہنر کا مظاہرہ کرو۔ میں نے کہا کہ صبح تو ہونے دے۔ بادشاہ بیگم مسکرا کر بولیں، یہاں صبح و شام کا کوئی تصور نہیں، آپ بسم اللہ کریں۔ میں نے سوچا دیر کیوں کرنی، جلدی سے کام سے فارغ ہو کر گھر جاؤں، ان کا کیا بھروسہ کہ ذرا سی بات پر بگڑ جائیں اور جلا کر راکھ کر دیں۔ چنانچہ میں نے کام کا آغاز کیا اور پہلے ہی جوڑے میں واہ واہ ہو گئی۔ جیسے مجھے پر لگ گئے۔ میرے ارد گرد بہت سی پریاں ناچ گانے میں مصروف تھیں، مگر میں کام میں لگی رہی تاکہ جلد سے جلد گھر جاؤں۔ جب کام مکمل ہو گیا تو شہزادی نے بہت اصرار کیا کہ میں وہیں رہ جاؤں۔ بادشاہ بیگم بھی بولیں کہ شادی میں شرکت کر کے جانا، مگر میں نہ مانی اور واپس آنے لگی۔ بادشاہ نے بہت انعام و اکرام سے نوازا اور میں پالکی میں سوار ہو گئی۔ بادشاہ کے دیے ہوئے انعامات دیکھے تو وہ سب پتھر تھے۔ میں غصے سے تلملا گئی کہ میرے برسوں کی محنت کا صلہ یہ کنکر کی صورت میں دیا گیا، مگر مطمئن تھی کہ جان بچ گئی۔ اور جب میں گھر پہنچنے والی ہوں تو آ کر چراغ کی روشنی میں دیکھا کہ جن کو میں کنکر پتھر سمجھ رہی تھی وہ تو جواہرات تھے۔ سر پیٹ لیا، مگر اب کیا کیا جا سکتا تھا۔ ملازمہ نماز سے فارغ ہو کر دعا مانگ رہی تھی اور کھانا جیسے چولہے پر پکنے کے لیے رکھا تھا اسی طرح پک رہا تھا۔ ملازمہ کہنے لگی کہ کیا ہوا، ابھی گئی نہیں؟ میں نے تھکے لہجے میں کہا، ہاں جواب نہیں، راستے سے ہی واپس آ گئی، اب کل جاؤں گی۔ یہ تو تھا ہمارے سبق کا خلاصہ۔ اب ہم اس کے سوالات جوابات کی طرف چلتے ہیں۔ سوال نمبر 1، سیدانی بی نے گزر اوقات کے لیے کون سا پیشہ اختیار کیا؟ اس کا جواب ہے سیدانی بی نے گزر اوقات کے لیے مغلانی کا پیشہ اختیار کیا۔ سوال نمبر 2، میر صاحب اور ان کی بیوی سیدانی بی کی کس بات پر زیادہ خوش تھے؟ اس کا جواب ہے میر صاحب اور ان کی بیوی دونوں خوش تھے کہ سیدانی بی کو خدا نے بچوں کی تربیت کے لیے بھیج دیا۔ ایسی شریف نماز روزہ کی پابند استانی صرف روٹیوں پر کہاں میسر ہوتی ہے؟ سوال نمبر 3، پرستان کے بادشاہ نے سیدانی بی کو کس کام کے لیے بلوایا تھا؟ پرستان کے بادشاہ نے سیدانی بی کو اپنی بیٹی کی شادی کا جہیز ٹانکنے کے لیے بلوایا تھا۔ سوال نمبر 4، بادشاہ بیگم کا اصلی نام کیا تھا؟ بادشاہ بیگم کا اصلی نام زمرد پری تھا۔ سوال نمبر 5، پرستان کے پھلوں کی خاص بات کیا تھی؟ اس کا جواب ہے پرستان کے پھلوں کی خاص بات یہ تھی کہ ایک پھل توڑنے کے بعد فوراً دوسرا پھل نکل آتا اور جس پھل کا سوچتے اس کا ذائقہ محسوس ہوتا۔ اب ہم درست جوابات کی نشاندہی کریں گے۔ سبق پرستان کی شہزادی کس مصنف کی تحریر ہے؟ درست جواب ہے اشرف صبوحی۔ قلعے کی بڑی بڑی مغلانیاں سیدانی بی کے سامنے، درست جواب ہے، کان پکڑتی تھیں۔ پرستان کے بادشاہ نے سیدانی بی کو بلایا تھا، درست جواب ہے بیٹی کا جہیز ٹانکنے کو۔ سیدانی بی کو کھانے میں مرغوب تھا، درست جواب ہے بونٹ پلاؤ۔ پرستان میں پھلدار پودے بڑے تھے، درست جواب ہے بالشت بھر۔ پرستان سے سیدانی بی کو انعام میں کیا ملا؟ درست جواب ہے جواہرات۔ کالم ملائیں، مرہٹہ گردی، تباہی، میر صاحب، خوش مزاج، انڈا شہزادی، کاڑا دیو، بکر گدا، جن، ہنر، دھاک۔ اب ہم نیکسٹ سوال نمبر 6 پہ چلتے ہیں۔ درست جواب کی نشاندہی کریں، سے خالی جگہ پر کریں۔ ایک وقت تھا کہ ڈیش میں سیدانی بی کا بڑا مقام تھا، درست جواب ہے محل۔ سیدانی بی کو مغلانی کا پیشہ اختیار کرنا پڑا کیونکہ، درست جواب ہے وہ بیوہ ہو گئیں۔ جیم حصہ، اس نے کہاروں سے کہا کم بختو منہ سے کچھ تو، درست جواب ہے پھوٹو۔ پرستان میں اسے
لے کر گیا، درست جواب ہے جن۔ بادشاہ نے اسے انعام میں دیے، درست جواب ہے جواہرات۔ اب ہم الفاظ جملے کریں گے۔ الفاظ جملے میں سب سے پہلا محاورہ ہے ہمارے پاس آنکھیں کھلنا۔ بار بار دھوکہ کھا کر اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ دوسرا ہے بال بیکا کرنا۔ اللہ کا نام لینے والوں کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ تیسرا ہے کلیجے پر سانپ لوٹنا۔ سیدانی بی کو برستان کا واقعہ یاد آتا تو کلیجے پر سانپ لوٹنے لگتے۔ نمبر 4 اوسان خطا ہونا۔ مصیبت کو سامنے کھڑا دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ عقل جاتی رہنا۔ سائنس کے کرشمے دیکھ کر تو انسان کی عقل جاتی رہتی ہے۔ اس کے بعد تعریف آتی ہے ضمائنی الفاظ کی۔ ضمائنی الفاظ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کے 2 معنی ہوتے ہیں، جن میں سے ایک معنی مذکر اور دوسرا معنی مؤنث ہوتا ہے۔ اب ہم یہاں پر کچھ جملے دیے گئے ہیں، ان میں سے ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ نے ان میں سے ضمائنی الفاظ کو علیحدہ کرنا ہے۔ تو جملے میں پڑھ دیتی ہوں، پھر اس کے بعد پہلا جملہ ہے جس میں کہا گیا بارشوں سے آئینے کی آب جاتی رہی۔ آب ایک ایسا لفظ ہے جس کے 2 معنی ہیں، جو معنی کیا ہے اس کے، پانی اور چمک، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بیسا ہے سوات میں کون سی کان ہے۔ اب کان کے بھی 2 مطلب ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ کان کا کیا مطلب ہے؟ معدنیات نکلنے کی جگہ اور جسم کا عضو۔ تیسرا جملہ ہے بادشاہ بیگم کے حکم پر شہزادی کے کپڑوں کے لیے تھان پہ تھان آنے لگے۔ تو اب اس میں تھان کیا ہے؟ کپڑے کا گٹھا، اور تھان کس کو کہتے ہیں؟ گھوڑا باندھنے کی جگہ کو بھی کہتے ہیں۔ دار حصہ حق بات کہنے کی پاداش میں وہ دار پر جھول گیا۔ تو اس میں دار کے بھی 2 مطلب ہیں، ایک مطلب ہے پھانسی اور دوسرا مطلب ہے مقام۔ اس کا 5واں جملہ ہے جہاں چاہ وہاں راہ۔ چاہ کا مطلب، چاہ کے بھی 2 مطلب ہے، چاہت اور کنواں۔ اب ہم اگلا کوشچن ہے کوشچن نمبر 8، مستدرج ذیل الفاظ کے متضاد تحریر کریں، جس میں سب سے پہلا ہے لطیف اور اس کا متضاد ہے کثیف۔ اگلا ہے شب اور اس کا متضاد ہے روز۔ تیسرے نمبر پہ خشک کا متضاد ہے تر۔ چوتھے نمبر پہ جفت کا متضاد ہے طاق۔ 5ویں نمبر پہ شیریں کا متضاد ہے تلخ۔ اگلا ہے نشیب کا ہے فراز۔ اگلا سب سے آخری تریاق کا متضاد ہے زہر۔ اس کے بعد پھر ہماری ایک آتی ہے تعریف جو کہ ہے تشبیہ آپ نے اپنی 9th کلاس میں پڑھی ہے۔ تشبیہ کا کیا مطلب ہے؟ کسی ایک چیز کو کسی دوسری چیز کے کسی خوبی کی وجہ سے کسی دوسری کی مانند قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ جیسے پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے، صہیب شیر کی مانند دلیر ہے۔ ان میں دونوں باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ جب ایک چیز کو دوسری چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے تو دونوں میں کسی مشترک صفت کا پایا جانا ضروری ہے۔ دوسرا یہ کہ جس چیز سے تشبیہ دی جائے اس میں یہ خوبی یا وصف موجود ہو۔ تشبیہ کے 5 ارکان ہیں: مشبہ، مشبہ، وجہ شبہ، غرض شبہ اور حرف تشبیہ۔ تو مشبہ کیا ہے؟ جس چیز کو دوسری چیز کے مانند قرار دیا جائے۔ مشبہ جس چیز سے کسی چیز کو تشبیہ دی جائے۔ وجہ شبہ کہ ان کو کس وجہ سے تشبیہ دی جا رہی ہے، وہ مشترک صرف جس کی وجہ سے ایک چیز کو دوسری چیز کے مانند قرار دیا جائے۔ غرض تشبیہ
جس مقصد کے لیے تشبیہ دی جائے، اور حرف تشبیہ وہ الفاظ یا حروف جو تشبیہ دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، مثلاً مانند، جیسا، جیسی وغیرہ۔ اب جو جملے کیے ہیں ہم نے، ان میں سے مشبہ کیا ہے؟ پانی اور سہیب، دونوں جملوں کو بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ مشبہ برف اور شیر، وجہ شبہ ٹھنڈک اور بہادری۔ غرض تشبیہ ٹھنڈا پن ظاہر کرنا اور بہادری کا اظہار کرنا، اور حرف تشبیہ طرح یا مانند۔ امید ہے آپ کو یہ سب سمجھ آ گیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور ان میں کتاب کا کام کتاب پہ کیجیے گا، اور کاپی پہ جو سوال جواب وغیرہ ہیں وہ کاپی پہ کیجیے گا۔ شکریہ۔